بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله معزز حاضرین، سورہ رحمان کی جو آیات کل تلاوت کی تھی انہی کے متعلق گفتگو جاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دو اہم نکات جو ہیں وہ انسانوں کو اور جنات کو یہ سمجھائے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ تم خود فانی ہو اور وہ چیزیں جن سے تم دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہو وہ بھی باقی رہنے والے نہیں ہیں، وہ بھی فانی ہیں۔ لازوال اور لافانی صرف اللہ کی ذات ہے جس کی عظمت اور بندگی پر یہ ساری کائنات گواہی دے رہی ہے۔ اگر کوئی اپنے ذرا سے دائرہ اختیار میں اپنی کبریائی کے اور بڑائی کے ڈنکے بجائے یا کچھ بندوں پر وہ خدا بن بیٹھے تو یہ دھوکے کی دیوار کب تک کھڑی رہے گی؟ اس عظیم کائنات کی وسعتوں میں ہماری پوری زمین جو ہے وہ ایک چنے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس دانے کے ایک کونے میں 10 20 یا 50 60 سال کوئی شخص اپنی خدائی اور کبریائی چلائے اور پھر موت اس کا قصہ تمام کر کے اسے ماضی کی تاریخ کا ایک حصہ بنا دے، تو ایسی خدائی کس کام کی ہے؟ خدائی کا مزہ تو تب ہے جب اپنی فنا کو آدمی روک لے۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ اے جن و انس، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری جن ہستیوں کو بھی تم معبود، مشکل کشا اور حاجت روا بناتے ہو، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں، صلحاء ہوں اور اولیاء ہوں، چاند سورج ستارے ہوں یا دیوی دیوتا ہوں، یا کوئی بھی مخلوق ہو، وہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر مخلوق حاجات اور ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ وہ اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، وہ اپنی مشکل کشائی بھی اپنے بل بوتے پہ نہیں کر سکتے، تو تمہاری کیا کریں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات دیکھو جو ان کو مکہ کی سرزمین پر پیش آئی ہجرت سے پہلے، اور پھر وہ تکلیفیں بھی دیکھ لو جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کو پیش آئی، جنگوں کے اندر لڑائیوں میں حضور علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچی، تو یہ ساری وہ مشکلات ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر کے بعد آپ کے اہل بیت پر جو مشکلات آئی ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں۔ لوگ حضرت علی کو مولا مشکل کشا کہتے ہیں، اور ان کی حالت اپنی یہ ہے کہ وہ اپنی مشکلیں آسان نہیں کر سکے۔ حضرت علی اپنی مشکل آسان نہیں کر سکے اور اپنے اولاد کی اور اپنے بیٹوں کی مشکلات کو وہ حل نہیں کر سکے۔ ان کے بڑے بیٹے امام حسن کو زہر دی گئی تھی جس سے وہ فوت ہوئے، اور اتنا شدید زہر دیا گیا تھا کہ ان کے پیٹ کے اندر کی انتڑیاں جو ہیں وہ کٹ گئی تھی،
پیشاب کے راستے نکل رہی تھی، اتنا شدید قسم کا زہر ان کو پلایا گیا۔ امام حسین کے ساتھ کربلا میں جو ہوا ساری دنیا جانتی ہے، تو اس سے بڑی یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، نبی علیہ السلام کی یہ اہل بیت ہے۔ نہ پیغمبر علیہ السلام ان کی مشکلوں کو آسان کر سکے اور نہ حضرت علی اپنی اولاد کی مشکلوں کو آسان کر سکے۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ علمی بات بھی ہے، جب ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کیا تھا برطانیہ والوں نے، تو وہاں پر انہوں نے عیسائی مبلغین بھی بھیجے تھے تاکہ لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ کی جائے اور لوگوں کو اسلام سے ہٹا کر عیسائیت میں داخل کیا جائے۔ تو علماء کے ساتھ بڑے بڑے مناظرے ہوئے۔ یہ جو جس نے نبوت کا بعد میں دعویٰ کیا مرزا قادیانی، یہ بھی اس زمانے میں مناظرے کیا کرتا تھا۔ آریہ جو تھے، جو شدی تحریک تھی ہندوؤں کی، ان کے ساتھ اس نے بھی بڑے مناظرے کیے۔ بعد میں یہ نبی بن بیٹھا۔ تو بہرحال شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز، ان کے ساتھ ایک عیسائی پادری کی بات ہوئی ایک مناظرے کے دوران۔ تو اس نے کہا کہ جس وقت تمہارے پیغمبر کے نواسے حسین کو کربلا کے اندر مارا جا رہا تھا تو محمد صاحب کہاں تھے؟ اور پھر تمہارا وہ خدا کہاں تھا جس نے کہا ہے کہ میں حق کی حمایت کروں گا اور حق والوں کی نصرت اور مدد کروں گا؟ تو وہاں تو نہ تمہارا پیغمبر پہنچا اور نہ تمہارا خدا پہنچا۔ اس وقت خدا کیا کر رہا تھا؟ تو شاہ عبد العزیز صاحب نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ خدا تو موجود تھا اور اس کی مرضی تھی کہ میں اپنے پیغمبر کے نواسے کی مدد کروں، لیکن اس نے کہا میں کیا کروں، ان دنیا والوں نے میرے بیٹے پر اتنا ظلم کیا ہے کہ اسے پھانسی پہ چڑھا دیا، تو میں تو ابھی تک اپنے بیٹے کی پھانسی کے معاملات میں لگا ہوا ہوں، پیغمبر کے بیٹے کو میں کیا کروں؟ یعنی چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ پھانسی بھی چڑھ گئے تھے۔ تو بھائی خدا نے کہا کہ جب انہوں نے میرے بیٹے کو معاف نہیں کیا تو پیغمبر کے بیٹے کا میں کیا کروں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پیغمبر ہو یا پیغمبر کی اولاد ہو، ان کے اوپر جتنی بھی مشکلات آئی ہیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ یہی صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو آگ میں جانا پڑا اور وہاں انہوں نے جبریل کے تعاون سے بھی انکار کر دیا۔ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئے کہ پوری روئے زمین پر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ابراہیم کی حمایت کرنے والا ہو، اور تیرے اس بندے کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں جاؤں اور اس کی کوئی مدد کروں۔ تو اللہ نے کہا جاؤ۔ جبرائیل آئے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا اللہ کا حاجت، کوئی ضرورت ہے آپ کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑی ضرورتیں ہیں، بڑی حاجتیں ہیں مجھے، میں اللہ کا بڑا عاجز بندہ ہوں، تو ضروریات تو میری ہیں۔ جبرائیل نے کہا پھر میں آئے اسی لیے ہوں کہ آپ اپنی ضروریات بتا دیجئے، آپ اپنی حاجات کا ذکر کیجئے تاکہ اس میں کوئی تعاون مدد کی جا سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو کون ہے میری حاجت پوری کرنے والا؟ تیرے پاس کیا طاقت ہے کہ تو میری ضروریات کو پورا کر لے؟ تو خود اللہ کے آگے مجبور ہے۔ نیچے زمین پر آ جائے تو اس کا حکم نہ ہو تو اوپر نہیں جا سکتا، اور جب اوپر ہوتا ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو تو نیچے نہیں آ سکتا۔ تو خود اتنا مجبور ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر تو اپنا پر نہیں ہلا سکتا، تو میری کیا حاجت پوری کرے گا؟ تو جبرائیل جیسا فرشتہ
ہکا بکا رہ گیا کہ کس مٹی کا بنا ہوا یہ انسان ہے کہ آگ کے اندر پڑا ہوا ہے، آگ جلانے کے لیے تیار ہے، ہم نکالنے آئے ہیں، ضرورت پوچھنے آئے ہیں اور ہمیں اس نے انکار کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، تیری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، انکار کر دیا۔ تو جبرائیل نے کہا اللہ سے مانگ لیجئے۔ فرمایا میں اللہ ہی سے تو مانگتا ہوں، ہمیشہ مانگتا رہا ہوں، زندہ رہا تو آئندہ بھی مانگوں گا، لیکن اب میں کس لیے تیرے کہنے پر ہاتھ اٹھاؤں اللہ کے آگے؟ اس لیے کہ علمہ بحالی، وہ میری حالت کو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں آگ کے اندر کیوں آیا ہوں، میں خود نہیں آیا، میں لایا گیا ہوں، اور میں کس لیے آگ میں پھینکا گیا ہوں یہ اس کو پتا ہے۔ ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آگ میں جلا کر مجھے راضی ہے تو میں اللہ سے یہ سوال نہیں کروں گا کہ مجھے آگ سے بچا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس بات پر خوش ہے کہ میں جل جاؤں تو مجھے آگ کی فکر نہیں اور مجھے اپنے جسم و جان کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر یہ ہے کہ میرا اللہ راضی رہے، اور اگر اللہ کی رضا میرے جلنے میں ہے تو وہ مجھے جل جانا چاہیے، اور اگر اللہ مجھے بچانا چاہے گا تو وہ خود بچا لے گا، میرے کہنے نہ کہنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ ایمان ہے اور یہ اللہ کی توحید ہے۔ ایک مومن کو ایمان یہ سکھلاتا ہے کہ اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا تعلق ہو مضبوطی کا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی پریشانی اور مشکل میں ڈالتا ہے تو تب بھی خدا کے ساتھ راضی رہو، اور اگر وہ تمہیں کوئی نعمت دیتا ہے اور خوشی عطا کرتا ہے تو پھر بھی اللہ کے ساتھ راضی رہو، ہر حال میں خدا کا شکر بھی ادا کرو اور اللہ کے ساتھ تم راضی بھی رہو۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان، اس وسیع کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تنہا ایک خدا کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اس کی بادشاہی اور حکمرانی بھی کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، اس کے اندر جو من کا لفظ ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمین پر ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جنات اور انسان ہیں۔ اور جنات و انسان کا یہاں تو ذکر کیا سورہ رحمان میں، سورہ قصص میں یہ کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، صرف زمین کی مخلوقات میں سے فنا صرف انسانوں اور جنوں ہی کے لیے نہیں، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز کے لیے فنا ہے، کوئی چیز بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ شاید آئندہ کل یا پرسوں کے درس میں یہ بات آگے آ جائے گی کہ فرشتے تک ختم ہو جائیں گے، جبرائیل کو بھی موت آئے گی، وہ بھی مرے گا، اور یہ جو سب کو موت دیتا ہے، سب کی جانیں نکالتا ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ، اس کو بھی موت آئے گی۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس کو پھر زندہ بھی نہیں کیا جائے گا، ختم، باقیوں کو زندہ کیا جائے گا، لیکن ملک الموت جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسے دوبارہ پھر اٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ اور اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ موت، قیامت کے دن موت ختم ہو جائے گی، اور اس کی ڈیوٹی ہے موت بانٹنا، لوگوں کو مارنا، اس کی ڈیوٹی یہ ہے۔ تو قیامت کے دن موت کو ایک جانور کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، تو جب موت ہی نہیں رہے گی تو اس کا کام ہی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال کل شیء ہالک الا وجہہ، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا ملک الموت کو کہ ان کو بھی قبض کر لو، تو عرش اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ بھی مار دیے جائیں گے، اور فرشتوں کا سردار جبرائیل بھی ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی
سوائے اللہ کے. اور جب حاملین عرش کو جب مارا جا رہا ہوگا، ان کو جب موت دی جا رہی ہوگی، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ بولے گا کہ ان کو بھی تو مار رہا ہے، ان کو بھی موت دے رہا ہے. تو اللہ فرمائے گا ہاں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے تخت کے نیچے ہے، ہر وہ چیز جو میرے عرش کے نیچے ہے، اس کے لیے فنا ہے، اسے مرنا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. تو ظاہر ہے کہ مخلوقات تو ساری تخت الہی سے نیچے ہیں، عرش کے نیچے ہیں. لیکن یہاں یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے لیے فنا ہے، اس فنا سے مراد فنائے مطلق نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح بھی فنا ہو جائے گی، یا انسان کے جسم سے حاصل ہونے والی مٹی بھی ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. وہ مٹی باقی رہے گی جس کے اندر انسان گل سڑ جاتا ہے اور اس کا جسم مٹی سے مٹی بن جاتا ہے. وہ مٹی بھی موجود ہوگی، اور انسان کی روحیں، جنات کی اور انسان کی روحیں جو ہیں، ان کی روحیں بھی باقی ہوں گی. ان کے لیے فنا نہیں ہے، یہ نہیں ختم ہوگی. اصل میں موت کس چیز کا نام ہے؟ انفکاک الروح عن الجسد ہے. روح کا جسم سے علیحدہ ہو جانا، جسم الگ ہو جائے، روح الگ ہو جائے، اس چیز کا نام موت ہے. اور یہ کلی طور پر فنا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان مر گیا اور ختم ہو گیا. مر کر وہ ختم نہیں ہو گیا، وہ دنیا سے منتقل ہو گیا دوسری دنیا میں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں چلا گیا ہے. لیکن زندگی وہاں بھی موجود ہے. قرآن میں آپ یہ آیات پڑھتے ہوں گے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے. حدیث بے شمار ہیں اس کے اوپر کہ عذاب قبر ہوتا ہے. لوگ جھگڑتے ہیں انبیاء کے بارے میں کہ پیغمبر مرنے کے بعد زندہ ہیں یا نہیں ہیں. لوگوں نے اس بات پہ جھگڑا ڈالا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں پیغمبروں کا مقام تو بہت اونچا ہے، ہم تو کہتے ہیں کافر بھی زندہ ہیں. پیغمبر تو پیغمبر ہیں، شہید تو شہید ہیں، ان کا معاملہ ہی بڑا اونچا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کافر بھی زندہ ہے. اگر وہ زندہ نہ ہو تو اسے عذاب کس بات کا ہے؟ پھر اس کے اندر اگر زندگی نہیں ہے تو اسے کس چیز کا عذاب ہو رہا ہے؟ تو مردے کو تو عذاب محسوس نہیں ہوتا، تکلیف زندے کو محسوس ہوتی ہے. تو اس دنیا سے مرنے کے بعد ہر انسان اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے زندہ ہے. انبیاء کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہترین ہے. اور انبیاء سے نیچے پھر شہداء ہیں، ان کی زندگی ہے. پھر اس سے نیچے عام مسلمان مومنین ہیں، ان کی زندگی ہے. پھر ان کے نیچے کفار اور مشرکین ہیں، ان کی بھی ایک زندگی ہے. اور پھر ان سے نیچے منافقین ہیں، ان کی بھی زندگی ہے. کفار کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سب سے غلیظ اور گندی اور خبیث ترین قسم جو ہے وہ منافقین کی ہے. اور قیامت کے دن منافقین ہی کو سب سے زیادہ عذاب بھی ہوگا. قرآن کریم نے بتایا ہے سورہ الزمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو یتوفی الانفس حین موتها، جو کسی بھی نفس کو اس کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، موت دیتا ہے. اور التی لم تمت فی منامها، اور جو نیند کے اندر ہوتا ہے اس کو موت نہیں دیتا. فیمسک التی قضى علیها الموت، جب آدمی سوتا ہے تو نیند کی حالت میں اگر کسی کی موت کا فیصلہ آ گیا ہے تو اسی حالت میں قضا علیہ الموت، اس کے اوپر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں رات کو بڑا آرام سے سویا تھا، صبح دیکھا تو مرا پڑا تھا.
یرسل الاخری، اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا یرسل الاخری کے الفاظ سے کہ جو آدمی سوتا ہے اگر نیند کی حالت میں اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تو یرسل الاخری، اس کی روحوں کو واپس اس کے جسم میں بھیجا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی روح نکلتی ہے، لیکن نیند کی حالت میں جو روح نکلتی ہے اس روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے انسان کروٹیں بدلتا ہے، اس کا خون چل رہا ہوتا ہے، وہ خوابیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے کہ روح جسم کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ لیکن قضاء علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ آتا ہے تو اس سے روح بالکل منقطع ہو جاتی ہے، روح کا تعلق جو ہے وہ اس جسم سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ روح اپنے مقام پر پہنچتی ہے۔ قرآن کریم نے 2 مقام بتائے ہیں روحوں کے لیے، ایک علیین اور دوسرا سجین۔ تو برے لوگوں کی روحیں اور کفار اور منکرین کی روحیں، اللہ کے باغیوں کی روحیں سجین کے اندر ہوتی ہیں۔ سجین قید خانہ ہے، جیل ہے وہ جہاں ان کو مقید رکھا جاتا ہے۔ اور علیین جنت کے پرفضا مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں پر نیکوکار لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ وہیں پر انبیاء کی ارواح بھی ہیں، وہیں پر شہداء کی بھی ہیں، وہیں پر مسلمانوں کی بھی ہیں، لیکن انبیاء کا درجہ سب سے بلند ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر عام لوگوں کا ہے۔ تو اس طریقے سے درجہ بدرجہ تمام انسان اور جنات اس دنیا سے مرنے کے بعد برزخ کے اندر برزخی زندگی ان کو حاصل ہے۔ وہ یہاں جو زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو انبیاء اور شہداء زندہ ہیں یا جو دوسرے لوگ مرنے کے بعد زندہ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو ان کی زندگی یہاں کی زندگی سے مختلف ہے۔ لوگ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ہم زندہ ہیں اس طرح وہ وہاں زندہ ہے۔ نہیں، دنیا کی حیات ختم ہو گئی، دنیا کی زندگی ان کو حاصل نہیں رہی، موت کے ساتھ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب وہاں دوسری زندگی ہے جس کو برزخی حیات کہتے ہیں، جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اور برزخ کی زندگی ایک لحاظ سے دنیا کی زندگی سے قوی تر ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جو زندگی ملے گی اس کو کہتے ہیں اخروی زندگی، اس کو اخروی زندگی کہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی برزخی زندگی ہے، اور برزخ کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن جو لوگوں کو زندہ کیا جائے گا وہ اخروی زندگی ہے۔ تو ان تینوں میں فرق ہے، ان تینوں کے اندر فرق ہے۔ اب برزخ کے اندر حیات کیسی ہے؟ تو قبر سے کوئی واپس آیا نہیں کہ جس نے بتایا ہو، اور ہمارے پاس وہ عقل اور شعور نہیں ہے کہ ہم برزخ کی زندگی کو سمجھ سکیں۔ یہ تو وہیں جا کر کے پتہ چلے گا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں جو اشارات کیے ہیں ان سے کچھ چیزیں جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں، لیکن اس سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ وہاں کی زندگی جو ہے وہ بہرحال برزخ کی حیات ہے، دنیا کی مثل نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذکر موت کا ہو رہا ہے اور فنا کا ہو رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت نعمت ہے؟ موت بھی کوئی نعمت ہے؟ تو اگر غور کیا جائے تو موت بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اہل ایمان ہے، جو اہل تقوی ہے، جو اہل خیر ہے۔ یوصل الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملاتا ہے۔ کسی دریا پہ پل رکھا جاتا ہے تاکہ خشکی کے دونوں کنارے ملا دیے جائیں۔ پل کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ فرمایا الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب،
جو بندہ مومن کو اپنے رب سے ملاتا ہے. خدا کو ملنا ہے تو اس پل کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا. تو لہذا اہل ایمان کے لیے تو موت جو ہے یہ نعمت ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن هو الموت، مومن کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو ہے قدرت کی طرف سے وہ موت ہے. اور خدا نے اور خدا کے پیغمبر نے موت کو اہل ایمان کے لیے تحفہ قرار دیا ہے. اور اہل ایمان کی حالت یہ ہے کہ کسی کو موت کا نام لیا جائے تو وہ گلے پڑتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کہہ دیا ہے. گویا کہ کسی کے کہنے سے تمہیں موت آ جائے گی، کسی کے ہاتھ میں ہے تمہاری موت، اس نے تمہیں مرنے کے لیے کہہ دیا اور بس تم مر گئے. موت اس کے اختیار میں ہے اور موت کا وقت مقرر ہے. کوئی 1000 بار تمہیں مرنے کا کہہ دے، موت کہہ دے، تو موت نہیں آئے گی. اور ایک مومن کو موت کا سن کر خوشی ہوتی ہے، اسے غم اور دکھ نہیں ہوتا. اور جو لوگ موت سے غمی محسوس کرتے ہیں، دکھ محسوس کرتے ہیں، موت کے لیے تیار نہیں ہیں، موت کا لفظ سن کر گلے پڑتے ہیں، وہ دراصل اہل ایمان نہیں ہے. ایمان کا دعویٰ ان کا کھوکھلا ہے اور جھوٹا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. میں اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر نے کہا تحفۃ المومن هو الموت، مومن کا تحفہ موت ہے تو وہ تحفہ ہی ہے. اور تحفہ لے کر آدمی افسردہ نہیں ہوتا، مغموم نہیں ہوتا، تحفہ لے کر خوش ہوتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ کہ جو اس سے ذرا پچھلے درجے کے ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے حالات پہ غور کریں تو بھی موت ایک نعمت ہے، نعمت سے کم نہیں ہے. ان بوڑھوں سے پوچھو جو بوڑھے ہو گئے اور ایسے بوڑھے ہو گئے کہ نہ نظر کام کرتی ہے اور نہ کان سنتے ہیں، نہ زبان بولتی ہے، نہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور نہ پاؤں چل سکتے ہیں. وہ ایک زندہ لاش بن کر کے پڑا ہوا ہے. اور اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ خود اس کی بیوی اور اس کی اولاد تنگ آ چکے ہیں اس کو سنبھال کر کے، اور ان کی تمنا ہے کہ اللہ اس کو کسی وقت اٹھا لے. تو یہ اذیت ناک زندگی، یہ مشکل ترین زندگی جس کے اندر وہ پڑا ہے، اس سے نجات دینے والی چیز موت ہے. موت نعمت بن کر آتی ہے، نہ صرف اس کو چھٹکارا دیتی ہے جو چارپائی میں پڑا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے گھر کے لوگوں کو بھی اس مصیبت اور مشکل سے نجات دیتی ہے. اس شخص سے پوچھو جو کسی مہلک اور موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، 25 سال سے وہ بستر مرض کے اوپر پڑا ہوا ہے، نہ اسے صحت ملتی ہے نہ اسے موت آتی ہے. اس حالت کے اندر ہے وہ. ڈاکٹر تنگ ہیں، ہاسپٹل والے تنگ ہیں، گھر کے لوگ تنگ ہیں، اس کی بیمار پرسی کرنے والے، علاج معالجہ کرنے والے تنگ ہیں، لیکن نہ اسے موت آ رہی ہے اور نہ اسے صحت آ رہی ہے. تو ایسی کیفیت کے اندر جب موت آ کر اس کا فیصلہ کر دیتی ہے، سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے. گھر والے بھی پرسکون ہو جاتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں کچھ دیر کے لیے، لیکن وہ پرسکون ہو جاتے ہیں. جس مشکل میں وہ تھے اس سے وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور یہ خود مریض جس مشکل میں تھا اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے. تو موت جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے. پھر فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت اس عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے نفوذ کا ایک سلسلہ جاری ہے. کسی کی التجائیں اور دعائیں سن کر قبول کر رہا ہے، کسی کے سر پر تاج سلطانی رکھا جا رہا ہے، بادشاہت دی جا رہی ہے، کسی کو علم کی نعمت سے نوازا جا رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے اور کسی کو مار رہا ہے، کوئی بن رہا ہے کوئی بگڑ رہا ہے، کہیں کات سالی ہے اور کہیں ابر رحمت برس رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے
اور کسی کو شفا دے رہا ہے، کہیں کسی ڈوبتے ہوئے کو بچا رہا ہے اور کہیں کسی تیرتے ہوئے کو ڈبو رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ کے احکامات جو ہیں وہ نافذ ہو رہے ہیں، بے شمار مخلوقات کو طرح طرح سے وہ رزق دے رہا ہے۔ امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے تفسیر قرطبی میں کہ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے یہ کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کل یوم ہوا فی شان، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ نہ بتا سکا۔ گھر آیا تو بڑا پریشان تھا اس بات کے اوپر کہ بادشاہ نے مجھ سے سوال کیا اور میں اس کو مطمئن نہیں کر سکا ہوں، اس کو جواب نہیں دے سکا ہوں، تو یہ اس کو پریشانی تھی، پریشان تھا بیچارہ۔ تو اس کا ایک حبشی غلام تھا، اس نے اس کا افسردہ چہرہ دیکھ کر کے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، افسردہ کیوں ہیں؟ تو اس نے وجہ بتائی کہ بھئی یہ اس نے سوال کیا تھا، میں جواب نہیں دے سکا، تو اس لیے پریشان ہوں کہ میں اس کو جواب نہیں دے سکا ہوں۔ تو غلام نے کہا کہ آپ مجھے بادشاہ کے پاس لے جائیں، اس کے سوال کا میں اس کو جواب دوں گا۔ تو وہ لے گیا۔ غلام نے بادشاہ سے کہا ایھا الامیر شانہ ان یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، تو نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ کی ہر روز نت نئی شان ہے، تو وہ ہر روز نت نئی شان اللہ کی کیا ہے؟ تو سن، شانہ ان یولج اللیل فی النہار، روزانہ کی شان اس کی یہ ہے کہ ہر روز وہ رات کو دن میں سے نکالتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور ہر روز رات میں سے دن کو برآمد کرتا ہے۔ تو یہ کام روزانہ تیرے سامنے نہیں ہو رہا، یہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا؟ یعنی رات اور دن یہ تو ہر روز تیری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں کہ ہر روز خدا دن میں سے رات نکال لاتا ہے اور رات میں سے دن نکال لاتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ زندے سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں کو زندے سے نکالتا ہے۔ بہت سی اس کی مثالیں ہیں۔ اور یشفی سقیمن، اور ویسقم سلیمن، وہ بیمار کو شفا دے رہا ہے، تو روزانہ دیکھتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، تو یہ ہر روز کا کام ہے نا، وہ بیماروں کو شفا بخش رہا ہے، اور ویسقم سلیمن، اور صحت مند آدمی کو بیمار کر رہا ہے، تندرست توانا آدمی، چلتے چلتے کڑاکا نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا جی۔ تو صحیح صحت مند کو بیمار کر رہا ہے۔ اور وَيُبْتَلِي مُعَافًا، اور وَيُعَافِي مُبْتَلًا، جو آدمی کسی آزمائش میں مشکل میں مبتلا ہے اس کو نجات دے رہا ہے، اور جو خوشحال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اسے مبتلا کر رہا ہے، مشکلات میں ڈال رہا ہے۔ یہ کل یوم ہوا فی شان ہے۔ اور اس نے کہا وَيُعِزُّ ذَلِيلًا وَيُذِلُّ عَزِيزًا، اور جو عزت والا ہے اس کو ذلیل اور خوار کر رہا ہے، اور جو ذلیل اور خوار ہے لوگوں کی نظر میں اس کو عزیز کر رہا ہے، اس کو عزت دے رہا ہے، اس کو عزت دے رہا ہے۔ اور وَيُفْقِرُ غَنِيًّا وَيُغْنِي فَقِيرًا، کبھی فقیر کو مالدار بنا رہا ہے اور کسی مالدار کو فقیر کر رہا ہے، تو یہ کل یوم ہوا فی شان ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ نے یہ جواب سن کر وہ جو وزارت کا قلمدان تھا وہ اس کے آقا سے لے کر اس کو دے دیا، اس غلام کو، کہ بھئی تو اتنے علم والا ہے اور تو اتنا ذہین ہے تو وزارت تو تیرے پاس ہونی چاہیے۔ تو وزارت اس کو دے دی۔ جب وزارت اس کو دے دی تو اس نے کہا مولائی ھذا من شان اللہ، میرے آقا یہ بھی میرے اللہ کی شان ہے کہ ایک غلام کو غلامی سے اٹھا کر
حکومت کے تخت پہ بٹھا رہا ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ تو یہ اگر تمہارے پاس سمجھنے کا دماغ ہو، عقل ہو، اور تمہارے پاس دیکھنے والی بصیرت والی آنکھیں ہوں، تو اس طرح کے بے شمار کام تمہاری نظروں کے سامنے روزانہ دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کام کل یوم ہوا فی شان۔ حضرت ابو ذر غفاری کی جلا وطنی کا واقعہ وہ بھی اس کے اوپر بڑا یعنی روشنی ڈالتا ہے۔ ابو ذر غفاری ان صحابہ میں سے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے، شروع میں سابقون الاولون میں سے ہیں ابو ذر غفاری۔ وہ دمشق میں تھے، حضرت عثمان کا دور تھا اور معاویہ بن ابی سفیان گورنر تھے شام کے، تو معاویہ کی شان ہی بڑی نرالی تھی۔ انہوں نے اپنا ایک محل تعمیر کیا، معاویہ نے اپنا ایک محل بنایا۔ ابو ذر غفاری نے دیکھا تو انہوں نے کہا، اے امیر، یہ جو تو نے محل بنایا ہے، اگر تو یہ بیت المال سے، حکومت کے خزانے سے اگر اس پر پیسہ خرچ ہوا ہے تو نے حرام کام کیا ہے، اس لیے کہ حکومت کے خزانے کا پیسہ وہ تیرے لیے نہیں ہے، وہ پبلک کا ہے، تیرے گھر پہ خرچ ہونے کے لیے نہیں ہے، تو نے حرام کیا ہے۔ اور اگر تو نے وہ پیسہ نہیں لگایا، اپنی جیب سے اس کو بنایا ہے، اپنے ذاتی مال سے اس کو بنایا ہے، تو نے فضول خرچی کی ہے۔ اور فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ معاویہ نے حضرت عثمان کو لکھا کہ ابو ذر نے مجھے تنگ کر دیا ہے، اس کا کچھ کریں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اس کو واپس بھیج دو۔ اب یہ کوئی تنگ کرنے والی بات تھی؟ ابو ذر جو کچھ کہہ رہا تھا وہ غلط تو نہیں تھا؟ چلے واپس بھیج دیا گیا۔ مدینہ منورہ مرکز میں آ گئے۔ یہاں آئے تو یہاں ایک عجیب دوسری صورتحال دیکھی کہ مرکزی بیت المال خلیفہ وقت جو ہیں ان کے خاندان اور رشتہ داروں میں مال تقسیم ہوتا ہے، بے دریغ ہوتا ہے۔ کچھ دن وہ دیکھتے رہے، تو ایک دن مسجد نبوی میں بڑے اجتماع کے اندر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا آپ سے پہلے ابو بکر اور عمر بھی گزرے ہیں، رسول اللہ بھی گزرے ہیں، اور ان کے بعد ابو بکر اور عمر بھی گزرے ہیں، ہم نے ان کا دور بھی دیکھا ہے، لیکن حکومت کے خزانے کو اپنے خاندان اور رشتہ داروں میں اس طرح تقسیم ہوتے ہوئے نہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم نے دیکھا، نہ ابو بکر اور عمر کے زمانے میں ہم نے دیکھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے پکڑا اور ابو ذر کو مارا، وہی مسجد نبی کے صحن میں۔ حضرت عثمان نے بلایا ابو ذر کو اور کہا بات سنو، معاویہ نے صحیح کہا تھا، اب تم مدینے میں نہیں رہ سکتے، تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، تم اپنے لیے جگہ چوز کر لو کہ کہاں جانا چاہتے ہو۔ ابو ذر نے کہا امیر المومنین مجھے یہاں رہنے دیجیے، مدینہ منورہ میں، حرم رسول کے اندر، شہر رسول میں مجھے رہنے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو تم نہیں رہ سکتے۔ تو کہا پھر اگر یہاں نہیں رہ سکتا تو پھر مجھے مکہ بھیج دے، اللہ کے حرم میں بھیج دے، اگر رسول کے حرم میں نہیں رہنے دیتے تو خدا کے حرم میں بھیج دیجیے، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ وہاں بھی نہیں جا سکتے۔ تو ابو ذر بفر گئے۔ انہوں نے کہا ایک طرف کہتے ہو کہ اپنے لیے جگہ کا انتخاب کر لو، ایک طرف مجھے یہ کہتے ہو، اور جب میں اپنے لیے جگہ کا انتخاب کرتا ہوں کہ وہاں بھیج دو تو کہتے ہو نہیں تم وہاں نہیں جا سکتے۔ تو پھر جہاں بھیجنا ہے بھیج دو، جو کرنا ہے کرو، پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، اور ربضہ ایک مقام ہے سیریا کے، وہاں سے جب شام کو جائیں تو شام کے راستے پر وہ آتا ہے، جہاں انسانی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو وہاں پہ بھیج دیا کہ جاؤ وہاں رہو۔ اب نہ وہاں کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، نہ کوئی بستی آبادی ہے انسانوں کی، نہ کوئی پانی کا بندوبست ہے، صحرا ہے عرب کا، بھیج دیا وہاں پہ۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بیمار ہو گئے وہاں ابو ذر غفاری۔ جب بیمار ہوئے تو بیماری ذرا زیادہ سخت ہو گئی،
اس لیے کہ دوا دارو اور علاج معالجہ وہاں مہیا نہیں تھا، کوئی خوراک وہاں مہیا نہیں تھی، تو بہت سارے معاملات بن گئے تھے، تو بیمار ہو گئے۔ بیماری کو دیکھ کر ابو ذر غفاری کی بیوی جو ہے وہ رونے لگ گئی، تو اس کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں رو نہیں تو کیا کروں، آپ کی حالت کو دیکھ رہی ہوں، نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے کہ میں آپ کے منہ میں ڈال سکوں، نہ کھانے کے لیے کوئی خوراک موجود ہے، نہ آپ کے علاج کے لیے کوئی دوائی موجود ہے، نہ کوئی غمخواری کرنے والا کوئی دوسرا انسان یہاں موجود ہے، اور اگر اس حالت میں آپ کی موت آ گئی تو میں ایک عورت بڑھیا میں تیری قبر کیسے کھودوں گی، میں تیرا کفن کہاں سے لاؤں گی؟ اس لیے کہ ایک کمبل ہے صرف دونوں میاں بیوی کے پاس، ایک کمبل جس کے اندر دونوں میاں بیوی سوتے ہیں، اور اب بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کمبل ابو ذر کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ کہا اس کے علاوہ تو ہمارے پاس، اس کمبل کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے، میں تجھے کفن کہاں سے دوں گی، قبر کیسے بناؤں گی، تیرا جنازہ کون پڑے گا، تیری میت کون اٹھائے گا، میں رو نہیں تو میں کیا کروں؟ ابو ذر غفاری کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آج بھی ہم حضرت ابو ذر کا یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو حقیقت ہے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، لیکن وہ ابو ذر تھا۔ بیوی کی یہ بات سنی تو لبوں پر مسکراہٹ آئی، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا تھا غریب الدیار ہو کر تو مرے گا، یعنی ایسی جگہ پہ تو مرے گا کہ جہاں کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ابو ذر گھبرانا نہیں، کچھ اللہ کے بندے تیرا جنازہ بھی اٹھائیں گے، تجھے کفنائیں گے بھی اور تجھے دفن بھی کریں گے۔ تو بیوی ادھر ادھر دیکھتی ہے، کہتی ہے اس صحرا میں؟ کہا ہاں اس صحرا میں، مجھے یقین ہے اس لیے کہ میرے پیغمبر کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، نبی نے یہ بات کی ہے تو یہ ہوگی۔ یہ شاید آخری گفتگو تھی ابو ذر کی اور اس کی بیوی کی، وہ فوت ہو گئے، وہ فوت ہو گئے اور بیوی پریشان ہے، لیکن اس کو امید لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ذر مرنے سے پہلے جو بات بتا گئے ہیں اس بات پر امید لگی ہوئی ہے کہ ضرور کوئی آئے گا۔ اور پھر آنے والے آئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ شام جا رہے تھے مدینہ سے، تو وہ اسی راستے پر تھے، انہوں نے ابو ذر کو ان کی موت کو دیکھا، انہوں نے دیکھا ابو ذر عبداللہ بن مسعود اور ان کے جو ساتھی جو لوگ جا رہے تھے سفر پہ وہ آئے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، خود عبداللہ بن مسعود نے جنازہ پڑھایا اور ان کو ان کی قبر کھودی اور ان کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان۔ آپ دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری کی اس کیفیت کو، اس حالت کو، کہاں مسلمان ہوا، مکہ کی گھاٹیوں میں پیغمبر اسلام پر ایمان قبول کیا ان کے ہاتھ پہ، پھر حضور کا زمانہ دیکھا، پھر ابو بکر عمر کا دیکھا، پھر عثمان کا دیکھا، پھر دمشق پہنچے، پھر مدینہ آئے، ربضہ پہنچے، کس حالت کے اندر گئے۔ تو ایک بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غم میں اور دکھ میں، پریشانی میں اور خوشی میں، راحت اور سکون میں، ہر حالت میں وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ خدا کے شکوہ اللہ کے لیے شکوہ جو ہے وہ زبان پر، ہونٹوں پر نہیں آنا چاہیے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کے اس آخری عمل کو آپ دیکھیں کہ جب بیوی رو رہی تھی ہر طرف سے مایوس ہو کر، تو انہوں نے مسکرا کر کے جواب دیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات کی تھی، اس نے اس کو تسلی دی۔ اور جب ابو ذر نکلے مدینہ منورہ سے، انہیں ربضہ بھیجا جا رہا تھا، تو حضرت حسین نے اس موقع پر ان سے کہا کہ یا عمّا ہو، ان اللہ تعالی قادر ان یغیر ما قد، اے میرے چچا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ حالات کو بدل دے، اس لیے کہ کل یوم ہوا فی شان،
اس کی تو شان ہی نرالی ہے، اس کے فیصلے بڑے عجیب ہیں۔ وَقَدْ مَنَعَكَ الْقَوْمُ دُنْيَاهُمْ وَمَنَعْتَهُمْ دِينَكَ، تو نے ان کے دنیا پہ تنقید کی، انہوں نے تیرے دین پہ کی۔ فَاسْأَلُ اللَّهَ، گھبرائیے نہیں، اللہ سے مانگتے رہیے۔ اور ابصر، فَاسْأَلُ اللَّهَ الصَّبْرَ وَالنَّصْرَ، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے۔ اللہ آپ کو اس جلاوطنی کی حالت میں صبر کی دولت عطا کرے گا، اور صبر کی دولت وہ ہے کہ اگر انگاروں کے تپتے ہوئے انگاروں کے بستر پر بھی لٹایا جائے تو نیند آ جاتی ہے، اور اگر آدمی بے صبرا ہو تو پھولوں کی سیٹ پر بھی وہ تڑپتا رہتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی۔ آپ اپنے رب سے صبر کا سوال کیجئے، والنصر، اور اپنے رب سے مدد کا سوال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر بھی دیا اس صحرا میں، اور اللہ نے مدد بھی بھیجی جنہوں نے ان کو عزت کے ساتھ دفن بھی کیا۔ تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ کربلا جاتے ہوئے راستے میں کوفے کا ایک شاعر تھا، وہ فرزدق مشہور شاعر تھا کوفے کا، وہ ملا۔ امام حسین جا رہے تھے کوفے کی طرف اور وہ آ رہا تھا۔ امام نے پوچھا، بین لی خبر الناس من خلفک، اپنے پیچھے کی خبر بتا مجھے، یعنی کوفہ کے لوگ جو ہیں ان کے متعلق مجھے بتا، وہاں کی کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا الخبیر، اس نے کہا کہ قلوب الناس معک۔ انہوں نے کہا کہ اے امام، آپ نے ایک ایسے آدمی سے سوال کیا ہے جو وہاں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے، میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں۔ قلوب الناس معک، لوگوں کے دل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، کوفہ کے لوگوں کے دلوں میں آپ بستے ہیں، لیکن وسیوفہم مع بنی امیہ، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ یعنی وہ یہ بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں تو آپ آباد ہیں، لیکن اگر کل کوئی موقع لڑائی کا آ گیا تو وہ تلواریں لے کر تیرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو تیرے دشمن ہیں۔ تو ان کے دل تیرے ساتھ ہیں، تلواریں تیرے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ والقضاء ينزل من السماء، اور اے امام، فیصلے تو آسمان سے اترتے ہیں نا، فیصلے تو زمین پر نہیں ہوتے، فیصلے تو آسمان سے آتے ہیں، اور آسمان سے بھیجنے والا اللہ یفعل ما یشاء، وہ خدا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یعنی عجیب صورتحال تھی کہ دل لوگوں کے حسین کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزیدیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے فیصلے ہیں۔ امام حسین نے اس کی یہ بات سنی تو کہا صدقت، تو نے بالکل سچ کہا، للہ الامر، حکم صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کے چلتا ہے، اور یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ کل یوم هو فی شان، تو نے سچ کہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں آلاء کا مفہوم جو ہے وہ ہم اوصاف سے کریں گے، صفتیں۔ ہر شخص جو کسی قسم کا شرک کرتا ہے دراصل وہ اللہ کی کسی صفت کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا جو یہ سمجھتا ہے کہ رزق جو ہے مجھے فلاں آستانے سے مل سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ بھی رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ کی صفت رزاقیت کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے اور مجھے فلاں شخص سے، فلاں ہستی سے مجھے اولاد مل سکتی ہے، وہ مجھے دے سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رب کی صفت خالقیت کا منکر ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو خالق بنا رہا ہے کہ وہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو علی ھذا القیاس مشرک آدمی اپنے شرک کے ذریعے سے اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو
اس لیے اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن صفتوں کا انکار کرو گے، تم اپنے رب کی کن کن صفات کو جھٹلاؤ گے۔ کل یوم ہوا فی شان بھی وہ ہے، ہر روز اس کی جو ہے وہ فیصلے ہیں اور ہر روز اس کا نیا کام ہے پروردگار کا، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، روزی رساں وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، عالم الغیب والشہادہ وہ ہے، یہ تمام اس کی صفتیں ہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس جیتے جاگتے حی القیوم ذات کو چھوڑ کر، اس عالم الغیب والشہادہ ذات کو چھوڑ کر، اس خالق اور رازق کو چھوڑ کر کہاں دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور تم خدا کی کن کن صفتوں کا انکار کرو گے اور اللہ کی کن کن صفات کو تم جھٹلاؤ گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، تقیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، الحمدللہ رب العالمین۔